الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی وعلیکم السلام۔ اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق، اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے آسان قرآن۔ الحمدللہ اس میں ہم سورہ الفاتحہ کا، اس سلسلے میں سورہ الفاتحہ کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ اچھا، ترتیب میں نے کچھ ایسے رکھی ہے، ظاہر ہے سورہ کا آغاز ہے، تھوڑا سا تعارف ہونا چاہیے، لیکن بہت ساری چیزیں ایک ساتھ پیش کرنے میں ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے، تو قسطوں پہ ہم یہ چیزیں شیئر کریں گے، وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں بتاتے چلے جائیں گے۔ تو ویسے بھی یہ جو ہماری کلاس ہے 2 حصوں میں ہے، تو آج ہم کچھ پڑھیں گے اور اگلی کلاس میں اس سورہ کے تعارف یا اس کے جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ باقی طریقہ کار ہمارا وہی رہے گا، لیکن آج ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیات 1 تا 7، یہ پہلا حصہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے میں اسی کی بقیہ آیات کو ہم پڑھیں گے 1 تا 7 کے اندر ہی۔ آج ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ ابتدا میں نے سوچا کچھ آپ لوگوں کو ایک ظاہر ہے آغاز کر رہے ہیں، ایک چیز، ایک حروف جو ہے، عربی کے حروف جو ہے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کر لیں۔ حروف الہجا ان کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہر زبان میں الفابیٹ سے آتا ہے، حروف تہجی اردو میں ہم کہتے ہیں ہوتے ہیں، عربی میں حروف الہجا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اردو میں جتنے بھی حروف ہم استعمال کرتے ہیں، مطلب عربی میں جتنے حروف استعمال کرتے ہیں وہ سارے اردو میں موجود ہیں۔ اردو میں کچھ اضافی ہیں، لیکن عربی میں وہ سارے موجود ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں۔ عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو ہے، یعنی کہ یہی حروف ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں، تو بنیادی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ ایک دفعہ میں ان کو پڑھ لیتا ہوں جلدی سے۔ الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اردو میں جتنے بھی ہمارے دائرے پڑھنے والے ہیں تو تھوڑا سا میں نے مختلف پڑھا ہے، فقط ایک چیز ہم سمجھ لیں تو اردو کے وہ حروف جو ہم پڑھتے ہیں عربی کے حروف کو ہم پہچان لیں گے۔ تھوڑا سا میں نے مختلف پڑھا ہے، وہ ایک فرق ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اردو املا میں جو حروف بڑی اے پر ختم ہو، مطلب لکھنے میں بڑی اے پر ختم ہو، اس بڑی اے کو الف سے تبدیل کر دیں، فقط یہی کر لیں گے۔ جیسے کہ جیسے بے ہم بولتے ہیں نا، الف بے، میں نے با پڑھا تو بے سے با بنا دیں، فے سے فا بنا دیں، بڑی اے کی جگہ الف کا اضافہ کر دیں۔ اب دیکھیں اس طرح الف، یہ با، یہ تا، سا، جیم تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، ہا، خا، دال بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں، زال بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں، را، پھر زا، سین شین صاد ضاد، یہ ویسے ہی پڑھتے ہیں، پھر تو، ضا، عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو فقط اس طرح پڑھ لینے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ عربی میں اس طرح ان کو پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں سورہ البقرہ، میں آپ کو حروف کیوں پڑھا رہا ہوں؟ حروف جو ہے پڑھے جاتے ہیں تدریسی عمل۔ جو بندہ کسی زبان کو سیکھتا ہے تدریسی طور پر تو ظاہر حروف سے شروع کرتا ہے، اس کو حروف آتے ہوں گے۔ اب میں کسی گاؤں دیہات میں یا کسی ایسی جگہ پہ چلا جاؤں، کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ حروف کیا ہوتے ہیں، مطلب کوئی لفظ تو وہ پہچان لے گا، جیسے میں اسے کہوں مطلب ایسی چیز کا نام لے لو جو جدید چیز ہو اس کے لیے، جیسے جہاز کہہ دوں، وہ پہچان لے گا کہ جہاز ہوتا ہے۔ لیکن میں جیسے اس سے کہوں گا با،
तो वो मुझे नहीं बताएगा। मैं जैसे जीम, मैं कहूँगा दाल, वो शायद दाल के आगे जवाब दे दे रोटी। उसके लिए तो एक लफ्ज है, वो हर्फ नहीं है। मतलब वो लोग जिस तदरीसी अमल से नहीं गुजरे, उनके लिए हुरूफ का जो है पहचान नहीं होती। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं हुरूफ में, सूरह अल बकरा में हुरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत जैसे अलिफ लाम मीम हम पढ़ते हैं ना, ये क्या है? अलग अलग पढ़े जाने वाले हुरूफ, हुरूफ मुक़त्तआत, कता करके पढ़ना। अब इसके लिए थोड़ी सी एक बात समझ लें। पिछले दिनों बड़ी बहस चली है इस पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि उम्मी है। बहरहाल उम्मी का जो लक़ब है वो कुरान ने किसी और पस मंज़र में इस्तेमाल किया, लेकिन कुरान इस बात के बारे में भी बताता है। सूरह अनकबूत में आयत 48 है गालिबन, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इससे पहले ना आपने कोई किताब लिखी है ना पढ़ी है। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आलिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुदब्बिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई दाना, कोई हकीम, कोई मुअल्लिम हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। लेकिन इस तदरीसी अमल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गुजरे। तो ये कुरान खुद ये बात बता रहा है। उसकी वजह क्या है? उसी आयत में मजीद डेफिनेशन है। ये लोग है ना, यहूद और ज़ाहिर मुशरिकीन भी थे पीछे, तो इनका एक दावा था कि ये कुरान इसने खुद लिख लिया अपनी तरफ से। अब जब खुद लिख लिया, जबकि वो जानते हैं, मतलब उनके सामने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने रहे हैं, वो तो किसी मदरसे गए नहीं, वो इस तदरीसी अमल से गुजरे ही नहीं, वो इन हुरूफ को कैसे जानेंगे? मतलब एक बात मैं बता रहा हूँ, वो कैसे लिख सकते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये कुरान का नजूल शुरू हुआ, तो अल्लाह ताला ने इब्तदा बात रखी मसहफ के तरतीब के एतबार से अलिफ लाम मीम। वैसे तो इसके बहुत सारे पहलू बताए जाते हैं, ज़ाहिर है जो हमें पता है उस पर हम बात नहीं करेंगे। जो चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी ज़ाहिर है कम सुनी हुई होती है, हम उस पर बात करेंगे। जब अलिफ लाम मीम रखा, तो इसमें एक बात उनके लिए शॉकिंग थी कि यार ये शख्स, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, कभी इस तदरीसी अमल से गुजरा नहीं है, ये कैसे कह सकता है अलिफ लाम मीम? मतलब ये हुरूफ को कैसे जानता है? तो ये इस बात की तरफ कुरान की गवाही है कि ये नाजिल हो रहा है इस पर उस रब की तरफ से, जो कि हर चीज का खालिक व मालिक है। मतलब ये कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का लिखा हुआ कलाम नहीं, उनको जवाब दिया जा रहा है। ये कुरान का एजाज है। और बहुत सारे इसके ज़ाहिर माने निकाले हैं लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है इसके कोई माना नहीं है। इस बात पे बहरहाल मुझे एतराज है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज कुरान में हो और उसका कोई माना ना हो। माना है, हम ये कहेंगे हमें मालूम नहीं है। यहाँ से एक बात और खुलती है कि अल्लाह ताला ने इब्तदाई वहां से की है कि हम कहते हैं ना, हम कुरान हमने सूरह अल फातिहा में पढ़ा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमने ये नहीं कहा था कि अल्लाह हमें इल्म की तरफ बता, हमने कहा हमें हिदायत बता। तो इल्म जो है ना, हम पहले ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि तुम बहुत कुछ जानते होगे, लेकिन सब कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते, हमारी आजिजी है। हम कुरान का मुआजिजा है, हम आजिज हैं इस कुरान के आगे कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये अल्लाह जानता है और इसके माना है। तो बहरहाल इसकी एक मजीद बहस है, फकत हम इस बात को ही समझ लें। तो अलिफ लाम मीम कता करके इसको पढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने बताया ये हरूफ हैं। अच्छा, कुछ लोग इस तरतीब में पढ़ते हैं कि अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीही। उनका कहना ये है, मतलब उनका कहने का मतलब तरतीब ये है कि आपने देखा होगा ये तीन नुक्ते यहाँ पर भी आ रहे हैं, तीन नुक्ते यहाँ पर भी है। ये यहाँ पर भी ब्रेक दिया जा सकता है, यहाँ पर भी ब्रेक दिया जा सकता है। जालिकल किताबु ला रैब फीही में वो कहते हैं अलिफ लाम मीम वो किताब है, यानी कि अलिफ लाम मीम किताब का नाम है, कुरान का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ला रैब, ला रैब पे वक्फ करते हैं, जालिकल किताबु ला रैब इस पे वक्फ करते हैं, तो इसका मतलब है अलिफ लाम मीम वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। बात दोनों तरफ से एक जैसी है, लेकिन फी ही को आगे जोड़ते हैं। फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है इसमें परहेजगारों के लिए। ये एक आम फहम तर्जुमा है हमारे लिए। तो हम अब जाहिर है इसको हम समझेंगे, तरतीब से समझेंगे, अल्फाज को समझेंगे, तो हमारा जहन खुलेगा कि क्या तर्जुमा हम बेहतर कर सकते हैं।
تو پہلا لفظ اس کے بعد آتا ہے الف لام میم کے بعد ذالکا. یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے، اور یہ اشارہ دور کے لیے کہتا ہے، اشارہ بعید کہلاتا ہے، دور کے لیے. اچھا، اس کے لکھنے میں کبھی یہ ایسے بھی نظر آئے گا ذالکا، اور کبھی ایسے بھی ہوگا ذالکا. جیسے کہ کھڑے زبر ہو یا اس طرح زبر ہو اس کے بعد الف ہو، دونوں سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ معنی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا، کتابن ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں، کتابن اس طرح بھی لکھتے ہیں. تو دونوں صورتیں، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں. اچھا، یہ جو ذالکا ہے، یہ ویسے تو اشارہ بعید ہے، لیکن یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ تین الفاظ کا مرکب ہے. زا، لی، کا. زا ہم جانتے ہیں وہ کے معنوں میں آتا ہے، جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، منزل لذی یشفع. منزا، جو زا ہے اس کے معنی تھے کون ہے وہ. تو وہ کے معنوں میں آتا ہے. اور لی جو ہے دور کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے. اور کا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی توجہ لی جا رہی ہے. اب وہ ایک شخص ہوگا تو کا ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے مطلب ایک مذکر کے لیے کا ہوگا اور ایک مونس کے لیے کی ہوگا. مریم سلام علیہ کے لیے آیا نا کی. ایک شخص ایک مونس کے لیے کی ہوگا، اور جمع میں ہوگا تو دو میں ہوگا تو کما ہوگا، اور جمع میں ہوگا کم ہوگا، جیسے ذالکم خیر لکم، یہ بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. اچھا، یہ جو زا ہے یہ وہ ہے، لی دور کے لیے، کا جس کی توجہ لی جا رہی ہے اس کا اشارہ ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اب یہی زا آ جائے جس کا معنی وہ ہے، اور اس سے پہلے ہا لگ جائے. ہا کیا کرتا ہے؟ یہ اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، یہ قریب کے لیے بنتا ہے. اسی سے پھر لفظ بنتا ہے ہاذا. ہاذا کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ. اب ظاہر ہے ذالکہ کا ترجمہ عام طور پر کبھی ہم بہت سارے مطلب مختلف آراء کے ساتھ وہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں. کہیں یہ بھی کہا گیا احترام کے لیے. اس کے لیے ہمیں اگلے لفظ الکتاب کو سمجھنا ہوگا. قرآن کریم میں جب یہ لفظ آیا ہے الکتاب، تو اس کے علاوہ ایک اور لفظ آتا ہے حاضل کتاب. ذالک الکتاب اور حاضل کتاب. یا قرآن کریم میں جو کثرت سے نام استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم کے، ایک تو کتاب ہے، دوسرا ہے قرآن. جب بھی ذکر، بلکہ اکثر کہوں گا، جب بھی نہیں کہوں گا، چند ایک مقامات پر حاضہ آیا، اس کی کچھ وجہ ہے. جب بھی حاضل آیا ہے، حاضل کتاب یا حاضہ کتابن، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کتاب، اور ذالکا وہ کتاب. اب اس میں فرق کیا ہے؟ مصحف کی صورت میں، مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں جب یہ بات ہوتی ہے تو لکھی ہوئی بات. کتاب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، کتبہ یکتبو، لکھی ہوئی کوئی چیز جو تبدیل نہ ہو. کوئی کتاب لکھ دی جائے، ظاہر ہے اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے. لکھی ہوئی چیز کی بات ہو رہی ہے. یہ لکھی ہوئی چیز کہاں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، لوح محفوظ میں. اللہ تعالیٰ جب کتاب کا ذکر کرتے ہیں، آپ دیکھیں کتنا اسپیسیفک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ، کیونکہ وہ قریب نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ہم پر وہ ابھی آیا نہیں ہے، دائرہ نازل ہو رہا ہے. لیکن جب قرآن کا ذکر کرتے ہیں تو حاضہ کا استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو قرآن میں حاضہ کا استعمال ہوا ہے، حاضل قرآن یا حاضہ قرآن. تو یہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں، ہم ذالکہ کتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اس سے مراد ہم وہ کتاب سمجھے جو اللہ کے پاس ہے اور مکمل ہے، جامع ہے، پوری شریعت ہے. چند ایک مقامات ہیں قرآن کریم میں جس میں نے کہا تھا کہ حاضہ کتاب بھی ملے گا، لیکن اس کے فوراً بعد سورہ انعام میں ہی ہے 2 مرتبہ حاضہ کتاب، اس کے بعد آتا ہے انزلنا مبارک مصدق. تو حاضہ کتاب انزلناہ مبارک، تو یہ اس کے فوراً بعد انزلنا، نازل کیا کا لفظ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی اس طرح حاضر کتاب ہے، اس میں بتایا گیا کہ حاضر کتاب مصدقا لسانا عربیہ. تو اصل میں یہاں پر ذکر کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو کہ رہنمائی تھی اور جو کہ رحمت تھی. اب یہ کتاب ہے جو نازل ہو رہی ہے نا، اب یہ کتاب ہے رہنمائی کے لیے. مطلب شریعت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو اللہ کا قانون اور اللہ کا قاعدہ
جو کتاب کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، در حقیقت رہنمائی کے لیے وہ کتاب ہے۔ تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کتاب۔ اب اس میں بہرحال آرا اپنی جگہ، لیکن الفاظ اپنے اعتبار سے یہ بتاتے ہیں، قرآن کا مطالعہ پورے طور پہ دیکھیں تو یہ بتاتا ہے کہ وہ کتاب ترجمہ اس اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آگے ہم نے ایک اور لفظ ہے لا ریبا۔ لا کے معنی نہیں، اور ریب، ریب کے بہرحال یہ بہت زیادہ تفصیل ہو رہی تھی تو میں نے کہا صرف زبانی بتا دوں۔ جیسے عربی میں ریب جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شک، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے شک ہے، شبہ ہے، مریا ہے، مریج ہے، لبس ہے، پھر ریب خود ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے معنی شک ہوتے ہیں۔ اب ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ جیسے شک اگر ہم کہیں تو شک کے معنی ہوتے ہیں دو چیزیں برابر ہوں، بس سمجھنے کا فرق ہو، مطلب میں نے تو یہ لوں یا یہ لوں، دونوں ایک جیسی ہی ہیں، شک، شک میں پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ ایسی چیز کو شک کہتے ہیں۔ اچھا، ایسے ہی شبہ، دیکھیں قریب قریب معنی ہیں لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ دو چیزیں بالکل مطلب مختلف دو چیزیں ہوں لیکن بالکل ایک جیسی ہی ہوں، جیسے ٹوئنس ہوتے ہیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشتبہ ہونا، کسی چیز کا ایک جیسا ہونا۔ قرآن میں بھی آیا ہے نا کہ جنت کے جو پھل دیے جائیں گے متشابہہ، ملتے جلتے۔ تو اس طرح کے معنوں میں یہ شبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مریا، جب بات واضح ہو، کلیئر ہو، اس میں کوئی شک نہ ہو لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کر شک میں پڑ جائیں، ایسے شک کو مریا کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے مریج یا مرجن کہتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں ملا کر کوئی نئی چیز بنا دینا۔ اچھا، انگلش کا ورڈ سنا ہوگا ہم نے، مرج، وہ بھی یہی ہے، دو الگ الگ چیزوں کو ملا کر کوئی نئی چیز بنا دینا، پھر معلوم نہ ہو کہ اصل کیا ہے۔ اسی طرح لبس کا معنی بھی آتا ہے، لباس بھی اسی سے ہے، دو چیزوں کو ملانا اور ایسے ملانا جیسے کہ رنگ ہم ملاتے ہیں نا، سفید اور کالا، اگر ایک قطرہ کالا اس میں ملا دیں اور گھما دیں، ویسے تو سفید اور کالا دونوں ملائیں، اچھی طرح گھما دیں، پھر ہم سفید اور کالے کو الگ نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح ہم چائے بناتے ہیں، چائے میں چینی وغیرہ یہ سب کچھ ڈالتے ہیں تو ملانے کے بعد پھر وہ ایک چیز بن جاتی ہے۔ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن کا پہلو پایا جاتا ہے۔ آخری لفظ ہے ریب۔ جتنی بھی میں نے اوپر باتیں کی، شک، شبہ، مریا، مرج یا لبس، ریب میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ایسا کوئی بھی شک اس کے لیے ریب ہے۔ اس میں ایک اور پہلو شامل ہے جو اہم ہے اس سبق میں ہمارے لیے، ریب دل میں کھٹک پیدا ہو، جس کے دل میں کھٹک پیدا ہو اس کو کہتے ہیں ریب۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا، کوئی بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں نا تو جو مصنف ہے وہ کیا لکھتا ہے اس کتاب میں؟ ابتدائی صفحے پہ وہ لکھتا ہے اس کتاب میں کوئی بھی چیز آپ کو لگے جس میں کوئی صحیح نہیں ہے، درستگی کی گنجائش ہے، تو مجھے آگاہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ واحد، اللہ تعالیٰ کی کتاب واحد کتاب ہے جس کے ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، مطلب ایسی چیز تو ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم کریکشن کی بات کریں، دل میں کھٹک ہی نہیں پیدا کرے گا ایسی چیز۔ اب اس سے کیا بات کھلی کہ قرآن کریم کون سی کتاب ہے کہ جب بندہ پڑھ لے اور عاجز ہو جائے، اس کا معجزہ اثر کر جائے، تو کیا ہو گیا؟ کوئی کھٹک باقی نہیں رہے گی۔ اگر تو کوئی کھٹک باقی رہے تو سمجھ لیں کہ کچھ تو کمی ہے۔ بہرحال مزید تفصیل ہے، آگے چلتے ہیں۔ فی ہی، یہ دو الفاظ ہیں، فی کے معنی ہوتے ہیں میں، ہی کے معنی ہوتے ہیں اس، یہ ضمیر ہے، فی ہی اس میں۔ پھر آتا ہے ہدن، ہدن ہدایت کے لیے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہم نے پڑھا، ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین، یہ جو ہے نا ہدل للمتقین۔ اچھا، ہدن جو ہے کسی لفظ کا جب بات کی جاتی ہے نا، کتاب، کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ویسے تو صفت بھی ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ الرحمن، یعنی کہ خوب رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، پرجوش رحم کرنے والا۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے حال۔ اب صفت کیا ہوتا ہے؟ صفت یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص میں صبر کرنے کی ایک صلاحیت ہے، تو میں کہوں گا صابر ہے، ٹھیک ہے، وہ صابر ہے، اس کی صفت صابر ہے۔ لیکن کیا وہ ہر وقت صبر کر رہا ہوتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے تو صبر کیوں کرے؟ اور صبر کا موقع ہی نہ ہو تو صبر کیوں کرے؟ اس کی صفت تو صبر ہے، لیکن وہ ہر وقت صبر نہیں کرتا، ہر وقت وہ کام نہیں کرتا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لیکن حال دوسری چیز ہوتی ہے، حال، حال کیا کرتا ہے کہ جیسے کوئی کھا رہا ہے
کوئی رو رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، وہ اس کی حال ہے. وہ اس وقت یہ کام کر رہا ہے، وہ اس کی حال ہے. اور اکثر علماء نے یہ لکھا، بلکہ جید علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہدن جو ہے الکتاب کا حال ہے. حال سے مراد اب جو صفت ہوتی ہے وہ اندر کی چیز ہے، وہ ہے، ظاہر نہیں ہو رہی. اب ہم کہیں کہ ہدل للمتقین تو اس کا مطلب ہے کہ ہم متقی بنیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی. یہی ترجمہ عام طور پہ ملتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو حال سمجھیں گے تو کیا آپ سمجھ میں آتی ہے بات کہ قرآن میں وہ ہدایت ہر وقت موجود ہے، برس رہی ہے وہ ہدایت ہم پر. ہر وقت وہ ہدایت ہمارے لیے ہے. ہر وقت وہ چیز مطلب ظاہر ہو رہی ہے. یہ حال ہے الکتاب کا. للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ اصل میں یہ جو لفظ ہے متقین، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے واو قاف یا، جس کا عام ترجمہ بنتا ہے بچنا، بچانا یا ڈرنا. اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کے عذاب سے ڈرنا، اور اپنے آپ کو بچ بچا کے اس زندگی کو گزارنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست اس کی تصویر کھینچی ہے کہ ایک پگڈنڈی ہو، ایک تنگ سا راستہ ہو، اس کے دونوں طرف کانٹے ہوں، اور ایک شخص اپنے کپڑے سمیٹ کے اس پگڈنڈی سے چلے. تو یہ در حقیقت تقوی اس کو کہتے ہیں. متقین وہی ہے. اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم ہیں تو ہمیں یہی کر کے اس راستے سے گزرنا ہے. وہ متقین ہے. اب قرآن اس کو کس اصطلاح میں استعمال کرتا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچتے ہیں. کبھی کبھار یہ بچانوں کے معنی میں، کو انفسکم واہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے. تو یہ بھی بچانے کے معنوں میں بھی آیا. تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اب اس کی بہرحال ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن آتی رہے گی. فی الحال ہم نے بنیادی چیز سمجھ لی کہ اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، یہ ہم دعا میں استعمال کرتے ہیں صرف درمیانی حرف. جیسے قاف ہے، ہمیں پتہ ہے کہ امر کا صیغہ آتا ہے تو حروف علت گر جاتے ہیں. واؤ بھی حروف علت میں سے ہے، یا بھی حروف علت میں سے. قاف رہ جاتا ہے. جیسے واقعنا، وا کے معنی اور، نا کے معنی ہم. قنا یہ اصل میں بچا، اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. تو یہ ہم دعا میں کرتے ہیں. تو یہ قاف بھی بچانا اس معنی میں آتا ہے. اس کے بعد لفظ آتا ہے الذین. الذین اس میں موصول ہے. اچھا، اب آتے ہیں قرآن کے نظم کی طرف. حمید الدین فراہی صاحب، جنہوں نے کتاب لکھی تھی نظام القرآن، ان کا کہنا ہے کہ کائنات کی ہر شے، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے آس پاس دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، کائنات کی ہر شے کو دیکھو، تمہیں ایک نظام نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کے اندر ایک نظام کو نافذ کیا ہے. وہ کیسے اپنے کلام کو بغیر نظم کے اتارے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا، جملے ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. سورہ البقرہ میں یہ بہت ملے گا. کوئی بات ہو رہی ہے، اچانک دوسری بات شروع ہو گئی. در حقیقت ہم نہیں سمجھ رہے اس نظم کو، اس تعلق کو، اس ریلیشن کو، اس ربط کو. تو اس میں قرآن کے اس تدبر کی کمی ہے، اس غور و فکر کی کمی ہے ہم میں، کہ ہم نہیں سمجھ رہے. تو الذین، اس بات کو یہاں دیکھیں، بالکل سیدھی یہ بات. الذین کبھی بھی جملے کے شروع میں نہیں آتا. ہمیں کنفیوژن کیا ہوتی ہے، یہ آیت آ گئی ہم سمجھتے جملہ ختم. ایسا نہیں ہے. ہم نے سورہ الفاتحہ میں پڑھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ہم نے پڑھا تھا نا. یہ پورا ایک جملہ ہے، لیکن کتنی آیتوں میں تقسیم ہے؟ 3 آیتوں میں تقسیم ہے. یہاں پر بھی اب یہ آیت تو ختم ہو گئی، لیکن جملہ جاری ہے. الذین کیا کرتا ہے؟ پچھلی بات کو، ایسے سنگل میں آتا ہے، سنگولر میں آتا ہے، واحد آتا ہے تو الذی ہوتا ہے، اور جمع میں آ جائے تو الذین ہوتا ہے. یہ جو پچھلی بات ہے اگلی بات سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. اس میں موصولہ کہتے ہیں. موصول کرنا، وصل کرنا، ملانا. تو اب اس کا ایک اشارہ سمجھ لیتے ہیں. وہ جو پچھلی بات اور اس سے آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق. اب اس کا مطلب یہ ہوگا ہدل للمتقین. اگر ہم ترجمہ کریں ہدل للمتقین الذین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. اور وہ لوگ کیا ہیں؟ اب آگے باتیں آ رہی ہیں اس کے متعلق. ٹھیک ہے.
اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ الذین کا یا الذی کا، عام طور پہ جب وہ اور جو یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو یہ مختلف اردو محاوروں میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا، اس کا، جس کا، اس نے، جس نے، انہوں نے، جنہوں نے، اس طرح کے معنوں میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو، صحیح ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ متقین۔ اب ان کی کیا صفات آ رہی ہیں، وہ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، اب وہ صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، یا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ، تا آ جائے تو، الف آ جائے، حمزہ آ جائے تو میں، نون آ جائے تو ہم، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، آمنو، میں ایمان لاتا ہوں، اسی طرح یؤمنو، وہ سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنو، تم ایمان لاتے ہو، تو اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ لاتے ہیں، لائیں گے، دونوں ترجمے ممکن ہوتے ہیں۔ واو نون جمع کی علامت ہے، جس کا ترجمہ ہم سب سے کرتے ہیں، تو درمیان میں کیا رہ گیا؟ امن، امن، ایمان، یعنی کہ وہ لوگ جو، وہ سب جو متقین ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب۔ بالغیب کے ترجمے میں، مطلب بالغیب کو ہم ترجمہ کرتے ہیں غیب پر، لیکن جو پر ہے با کے ترجمے میں ہم کرتے ہیں، لیکن یہاں با کا ترجمہ نہ بھی کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، اصل میں اس کا جو مفہوم ہے، جو بنتا ہے، وہ یہ: غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا۔ اب دیکھیں، آ، اگر ایمان لانے کی بات کریں نا، اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، تو ان کا ایمان تو براہ راست ہو گیا نا، دیکھ، سن کر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے سن لیا۔ لیکن ایسے دیگر انبیاء کو دیکھیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست اس طرح کا کوئی کلام کا ہمیں قرآن کے سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے گئے، لیکن فرشتے اور کتابیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتے واضح جبریل امین وہی لے کر آتے تھے، تو ان کے لیے جبریل امین غیب نہیں تھے، ان کے لیے کتاب غیب نہیں تھا۔ یہ جو کتابیں تھیں جتنی بھی انبیاء پہ ہیں وہ غیب نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انبیاء میں سے نبی موجود تھے، تو ان کے لیے باقی چیزیں تو غیب تھیں، لیکن وہ نبی غیب نہیں تھے۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ بھی، اللہ پر بھی ہم غیب پہ رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ آج ہمارے لیے جو فرشتے ہیں یا کتابیں ہیں، ان پہ بھی ہم غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم کہہ لیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم پوری طرح ایمان لاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ جیسے کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے اس بات پر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ تو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا، اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں ہے، جو ہے ہمارے لیے ہے۔ میں نہیں جانتا اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، لیکن اس دیوار کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے۔ تو یہ جو غیب کا لفظ ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا غائب، غائب ہونا، حاضر نہ ہونا، سامنے نہ ہونا، یہ وہ چیز ہے۔ اچھا، اب غیب پہ ایمان، یہ بھی ایک کنفیوژن ہم کرتے ہیں، علم الغیب اور فلانا، اور انبیاء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ۔ یہ صرف غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دی ہے تقدیر، جو کچھ موجود ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ سب جانتا ہے، جو ہونا ہے، جو ہو چکا، سب جانتا ہے۔ میں اور آپ اس کریکٹر کو نبھا رہے ہیں، ہمیں دونوں راستے بتا دیے، اب ہم غیب میں رہتے ہوئے مان لاتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اللہ نے غیب میں رہتے ہوئے کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں اور کہہ دے کہ میں اللہ ہوں، پھر کوئی بچے گا منع کرنے والا؟ تو پھر آزمائش تو ختم، آزمائش کا تو سلسلہ باقی نہ رہا۔ تو غیب سے مراد اللہ کو بغیر دیکھے ہم ایمان لے آئے، ہر وہ چیز جس نے اللہ، جیسے جنت اور جہنم بھی ہمیں پتہ ہے ہیں، ہوں گے، ہم ان میں جائیں گے جنت میں انشاءاللہ عزیز، تو وہ ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کا ایک دن ہونا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانا۔ اگر تو یہ سب کچھ سامنے آ جائے تو پھر آزمائش ہی ختم اس دنیا میں۔ آگے اگلی بات پہ چلتے ہیں۔ واہ، واہ آتا ہے
کسی لفظ کو جوڑنے کے لیے عام طور پہ اردو میں ہم اور سے ترجمہ کرتے ہیں. یہ مطلب یہ تسلسل ہے اس بات کا کہ وہ لوگ جو پہلی چیز ان کی تھی غیب میں رہتے ہوئے مان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، یا وہی وہ واو نون جمع کے لیے درمیان میں کاف یا میم ہے، یہ کاف الف میم سے بدل دیں. قام یقوم، قائم کرنا. قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نماز کو صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرنا پورے آداب کے ساتھ، اس کو نماز کا قائم کرنا کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا ہم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، صحیح ہے، اب ہم تیری ہی بندگی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ثابت کر کے دکھاؤ. تو عملی کچھ تقاضے ہیں، اب پورا کر کے دکھاؤ، میری بات پہ لبیک کہتے ہو یا نہیں. تو سلاد ان میں سے ایک ہے. پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھانا ہے کہ واقعی ہم اللہ کی بات پر ہیں. اور یہ نماز ہمیں سکھاتا ہے بہت ساری چیزیں: وقت کی پابندی، نظم و ضبط، سب بندی، یہ سب چیزیں ظاہری ہیں. اس کے علاوہ دل کے اندر اللہ کا ذکر ظاہر مستقل ہوتا ہے، وہ نرمی، وہ محبت، دل کی جو بیماری ہیں اس کو بھی دور کرتا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اور ہماری حالت یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو ہم بڑے اچھے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہیں وہ نماز نے جو ہمیں سکھایا سب بھول جاتے ہیں. ہماری زبان سے برے الفاظ بھی نکلتے ہیں. بلکہ ایک بڑی اچھی مثال کسی نے دی تھی، اندر تو سب باندھے کھڑے ہیں، گاڑیاں بے ترتیب باہر کھڑی ہوتی ہیں ہماری مسجد کے. تو یہ قائم نہیں ہوا، یہ نماز کا قائم نہیں ہوا. جو عمل ہم نے اندر سمجھا، جس پہ عمل کر کے آئے ہیں نماز پہ، وہ چیز ہمارے باقی اعمال پہ ریفلیکٹ کرے، اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا. اس نماز نے ہمیں قائم کر دیا ہے. آگے چلتے ہیں. ہوا وہی تسلسل. اور مما، دو الفاظ ہیں، من اور ما. من مانے سے، ما مانے جو. اس سے جو رزقناہم، رزق رزق یہ جانتے ہیں، اس روئے زمین پہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، خواہ وہ کپڑا ہو، کھانا پینا ہو، رہنے کے لیے ہو، جو کچھ، ایون کہ علم جو ہے وہ بھی رزق ہے. اس دنیا میں جو فری سروسز ہمیں مل رہی ہیں وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے. اس کا ملنا یقینی ہے، اللہ کا وعدہ ہے وہ مل کے رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورزقنا کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ اس کو رزق بنا دے، یعنی کہ لازم کر دے، وہ مجھے عطا ہو جائے، اس طرح کر دے. رزق نہ، نہ کو مانے ہم انہیں، اور ہم نے انہیں رزق دیا. ینفقون، یا کے معنی ہوتے ہیں وہ، واو نون جمع کے لیے، نفق انفاق، خرچ کرنا. ہم جانتے ہیں اس کو خرچ کرنا. اس کے بھی بہرحال ایک تفصیل ہے، آئندہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو ہم اس جملے کو اب سمجھتے ہیں کہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے خرچ کیا. اب اس بات کی نفی ہے یہاں پر. میں نے نہیں کیا، جو اللہ نے دیا وہ میں نے خرچ کیا. ہم سورہ معاون میں پڑھتے ہیں نا، سورہ معاون میں کہتے ہیں کہ یدعو، یتیم کو دھکے دیتا ہے، یدعو الیتیم ولا طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. مسکینوں کو ترجمہ کرتے ہیں، وہاں ترجمہ کے کا ہونا چاہیے. مسکینوں کا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. آپ کہیں گے لفظ کے اور کو میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے. بہت فرق ہے. اس کو کا مطلب ہوتا ہے میں نے دیا، میں نے ترغیب دی. کے مطلب ہے جو رزق اللہ نے مجھے دیا اس میں مسکین کا حصہ پہلے سے موجود تھا، اب مجھے صرف ڈیلیور کرنا ہے. تو اللہ کا ہی دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے، اس کو ہم نے خرچ کرنا ہوتا ہے. یہ یہاں پر بتایا جاتا ہے متقین در حقیقت وہ ہوتے ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے مان لاتے ہیں، اور اپنی زندگی میں نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے. بہرحال ایک تفصیل آگے جا کے جڑے گی، ایک ربط کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے. تو چونکہ وقت کی ہمارے محدود ہے، اس کے دوران ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. یقیناً سوالات ہوں گے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. ہم یہاں کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.